لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وآل پر. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں در نبی والے نبی سے جوڑ دیا. اذان گرامی، اسلام ہمیں اس دنیا میں زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا. میرے ساتھ ہو جائیے گا کچھ تمہیدی گفتگو. اسلام ہمیں اس دنیا میں زندگی بخشنے آیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لما لم تستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگوں، جب اللہ اور رسول تمہیں اس پیغام کی طرف بلاتے ہیں جو پیغام تمہیں زندہ کرنے کے لیے ہے تو ان کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ ہے اسلام کہ جو تمام انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا. حسین اس ہستی کا نام ہے جسے اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا. توجہ کیجیے گا، ایک جملے سے اپنے موضوع سے جڑ جاؤں گا. اور اگر حسین اور حسین کے پیغام کو زندہ رکھنا مقصود تھا تو پروردگار عالم نے دختر امیر المومنین جناب زینب اولیاء کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا. متفق ہیں؟ یعنی کربلا اسلام کو زندہ کرنے کا باعث بنی. امام حسین اسلام کے پیغام کی حیات جاویدانی کا سبب بنے. مگر جناب زینب علیہ کہ جو اپنے بھائی امام حسین کی قربانی، ان کی مظلومیت کو تا قیام قیامت زندہ رکھنے کا سبب بنے. ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگو میں عام طور پر قرآن کی آیتوں پر بہت بات کرتے ہیں، اور بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ حق ادا ہو گیا، مگر اس کے باوجود وافر مقدار میں بات ہوتی ہے. اگر اہل بیت کے کلام کو دیکھا جائے تو ہمیں ائمہ کی سیرت، ان کے کلام، ان کی احادیث، ان کے فرمودات پر بہت بات ہوتی نظر آتی ہے. بالخصوص امیر المومنین کے کلمات، ان کے خطبات پر خاص توجہ دی جاتی ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے، اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے. مگر ایک جہت ہے اہل بیت کے کلام کی
کہ جو آج تک اس حقیر کی نگاہ میں تشنا ہے۔ علماء نے اپنا کام کیا، لکھنے والوں نے اس پر وضاحتیں، کتابیں، شروحات لکھی، مگر شاید اس طرح سے، اس انداز سے عوام تک نہیں پہنچ سکی، چاہے جس بھی وجہ سے۔ اور وہ کلام اہل بیت کا حصہ وہ ہے خاندان اہل بیت کی مستورات اور خواتین کے وہ خطبے کہ جو انہوں نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے، جس میں سے ایک خطبہ دختر رسول کا، شہزادی کونین کا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے بچوں کے لیے کہ دختر رسول کا ہم سنتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ گمان ہے کہ شہزادی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ شہزادی کے 2 مختلف خطبے تاریخ میں ہم تک پہنچے ہیں، توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک خطبہ فدق کبریٰ کے جو دربار میں دیا گیا، ایک ہے خطبہ فدق صغریٰ کہ جو مہاجرین و انصار کی خواتین کے سامنے دیا گیا۔ یہ خطبے اس انداز سے ہم تک نہ پہنچ سکے، یعنی ان کی تفسیر، ان کی شرح، ان کی وضاحت، ان میں پوشیدہ راز اس انداز سے ہم پر عیاں نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح جناب ثانیہ زہرا کے وہ خطبے کہ جو میری شہزادی نے کوفہ اور شام میں ارشاد فرمایا، میرا یہ خیال ہے کہ آج تک وہ خطبات بھی اس انداز سے، اس تفصیل سے کہ جو ان کا حق ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے، بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہو سکے۔ لہذا ان تاریخوں کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے اور آج کل کے حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ دل چاہا کہ ان 5 روزہ سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں خطیب نہج بلاغہ کی دختر کا خطاب پہنچایا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ذوالفقار کی مانند کاٹ رکھتا ہے، تاکہ آپ کی توجہ شامل ہو جائے۔ یہ ذوالفقار کی مانند کاٹ رکھتا ہے، علی کی بیٹی کا خطبہ فقط خطاب نہیں۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جا کر شام میں یزید اور اس کے مددگاروں سے پوچھئے کہ اس خطبے کی کاٹ کیا تھی۔ لہٰذا یہ دل چاہا کہ ان 5 روزہ سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ دختر امیر المؤمنین کے ان عالی مرتبت خطبوں کو مختلف زاویوں جہاد سے پیش کیا جائے۔ اگر آمادہ ہیں، یہ بہت آسان اور بنیادی سی تمہید آپ تک پہنچ گئی تو شہزادی زینب علیہ کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے، یقین جانیے یہ تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، مگر آپ مومنین کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے یہ مشکل موضوع پڑھنے کا انتخاب کیا ہے۔ اب آپ نے اس سفر میں، اس 5 روزہ گفتگو کے ہر مرحلے میں میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے۔ آمادہ ہے انشاءاللہ؟ اگر شہزادی زینب علیہ کے خطبوں کی بات کی جائے تو 2 خطبے ہیں بنیادی طور پر جو ہم تک پہنچے۔ ایک وہ جو شہزادی ثانیہ زہرا نے بازار کوفہ میں بیان فرمایا، بہت اہم خطبہ، عجیب اور عظیم خطبہ۔ دوسرا خطبہ وہ کہ جو شہزادی کونین نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ بات بھی واضح رہے، موضوع کے ابتدا میں ہی عرض کر دوں تاکہ بار بار پریشانی نہ ہو کہ موضوع اس نوعیت کا ہے۔ میں نے کسی اور جگہ کچھ برس پہلے خطبہ امام سجاد کو بھی اسی تفصیل سے پیش کیا تھا، تو اس موقع پر بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ موضوع ایسا ہے، یہ خطبے ان حالات میں دیے گئے ہیں کہ اب یہ موضوع فضائل اور مصائب سے ملا جلا ہے۔ اس موضوع میں فضائل اور مصائب خلط رہتے ہیں، اس موضوع میں فضائل اور مصائب کے درمیان احساس اور جذبات کی دیوار نہیں ہوتی۔ تو لہذا میں
اپنی روانی میں اپنے انداز سے اپنے تسلسل سے خطبے کے مواقف کو خطبے کے مراحل کو گزارتا چلا جاؤں گا. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے احساس کو جذبے کو آزاد چھوڑ کر فضائل و مصائب کے درمیان کی جذبات اور احساسات کی دیوار کو گرا کر اس پردے کو ہٹا کر جسے جیسے لطف محسوس ہو جسے جیسے سننا پسند ہو ویسے اسے سنیے گا. یعنی کیا؟ اگر آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں تو ان آنسوؤں کو روکیے گا مت، مصائب کا انتظار نہیں کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے. کاش میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو. یعنی بزرگوں کے لیے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے نا کہ شہزادی زینب علیہ نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا. یہ جملہ ہی میں فقط سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ابھی، تاکہ انسان اس خطبے کی اہمیت کو، حقیقت کو، اس خطبے میں جناب زینب علیہ کی پوشیدہ قربانی کو سمجھ سکے، احساس کر سکے. یہ جملہ بھی اپنے آپ میں مصائب بھی رکھتا ہے، فضائل بھی رکھتا ہے. تو لہذا اپنے جذبات کو آزاد رکھ کے اس گفتگو کو سنیے گا. شہزادی زینب علیہ کہ جو دسترخوان امیر المومنین سے جنہوں نے غذائے علم کو پایا، توجہ کیجیے گا، ایک دسترخوان رسول تھا کہ جہاں سے علی و حسن و حسین نے رزق علم کو پایا. ایک دسترخوان امیر المومنین تھا کہ جہاں سے جناب عباس و جناب زینب نے رزق علم پایا. وہ مدینۃ العلم کا دسترخوان تھا، یہ باب مدینۃ العلم کا دسترخوان تھا. ذرا سمجھیے گا، شہزادی کی پوری زندگی خواتین کو درس تفسیر پڑھاتے گزری. شہزادی زینب علیہ اور کئی احادیث و روایات کی راویاں ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ہم تک ان کی بیان کرنا تفسیر میں سے یا ان سے مروی شدہ روایات میں سے بہت کم پہنچا، نہ ہونے کے برابر پہنچا. مگر وہیں پروردگار کا یہ احسان ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں دیے گئے شہزادی زینب علیہ کے یہ دونوں خطبے اپنی تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچے. یہ خدا کا لطف نہیں ہے تو کیا ہے؟ آئیے آج کی ابتدائی گفتگو میں، یوں تو یہ خطبے اپنے اندر اتنا کچھ سمیٹے ہوئے ہیں کہ ان 5 دنوں میں یہ گمان نہ کیجیے گا کہ ہم خطبات کی تمام تر جہات کو، اطراف کو، جوانب کو مکمل کر لیں گے. نہیں، ہم اپنی ادنا سی کوشش کریں گے. باقی سامعین پر ہے کہ کس انداز سے اس موضوع میں دلچسپی لے کر اس بارے میں اپنے مطالعے کو وسیع کرتے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. آج یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جناب زینب علیہ کے خطبات کی کچھ جہتوں کی طرف اشارہ کیا جائے، اس غرض سے تاکہ ہمارے نزدیک اس موضوع کی اہمیت، شہزادی زینب علیہ کے خطبوں کی اہمیت واضح ہو جائے. اور پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک ایک مرحلے پر تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر آمادہ ہیں تو جناب زینب علیہ کی عظمت پر ایک درود پڑھ لیجیے. اگر جناب زینب علیہ کے خطبوں پر نگاہ کریں، اور میں نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، اردو ترجمے موجود ہیں دونوں خطبوں کے، خطبہ کوفہ، خطبہ شام، دونوں کے اردو ترجمے موجود ہیں. اگر کل جب گفتگو میں آئے تو ایک بار اردو ترجمہ پڑھ کے آئیے گا، تو گفتگو میں اور لطف محسوس ہوگا، اور زیادہ خود کو متصل اور کنیکٹڈ پائیں گے. سب سے پہلی جہت جو جناب زینب علیہ کے خطبے کو ممتاز بناتی ہے اور انہیں بھی کلام امیر المومنین کا ہم لہجہ بناتی ہے، شاعری کی زبان میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، جسے آپ استعارہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا میرے نوجوان کمسن بچے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلام میں چاہے شعر و شاعری ہو یا چاہے نظم ہو، کسی مشہور انسان کے، کسی مشہور شاعر یا ادیب کے کلام کے کسی ٹکڑے کو ایز اٹ از شامل کر لیجیے.
اور کر رہے ہیں عزیزوں؟ اسے کہتے ہیں اقتباس کرنا. یہ جملہ، یہ مصرع فلاں شاعر یا فلاں ادیب کے شعر سے اقتباس ہے. یہ جملہ میں نے وہاں سے استعارہ لیا. اس صنعت کو ادب کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں اقتباس. ایک مثال دوں، توجہ ہے؟ مرحوم علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار، یہ مصرع تو سب نے سن رکھا ہے نا، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. جب شاعر اہل بیت نے آ کر، شاعر مشرق کے، توجہ کیجیے گا عزیزو، جب شاعر اہل بیت نے آ کر شاعر مشرق کے اس مصرے کو دیکھا تو اسے اقتباس کیا، اور اسے اقتباس کر کے اپنی شاعری میں اپنے من چاہے مفہوم میں استعمال کیا. اور تب جا کر یہ شعر کہا کہ کعبے نے کربلا کی طرف دیکھ کر کہا. کاش آپ ساتھ ہو جائیں، شامل ہو جائیں، پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین. کعبے نے کربلا کی طرف دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. پھر کسی نے آ کر تبدیل کیا، جنت نے کربلا کی طرف دیکھ کر کہا ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. اور جنت، یہ کربلا جنت کے لب پہ، جنت کے لب پہ بس یہی صبح و شام ہے، جنت کے لب پہ ورد یہی صبح و شام ہے. اے کربلا تو میری طرف ایک بار دیکھ. اقتباس سمجھ آ گیا آپ کو؟ اقتباس کیا ہوتا ہے؟ کسی بڑے شاعر، بڑے ادیب کے کسی جملے کو ایز اٹ از محاوراتی طور پر اپنے کلام میں استعمال کر لینا، یہ ہے اقتباس. اس اقتباس کا شہزادی کے خطبوں سے کیا تعلق ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ابتدا میں بھی عرض کی تھی، اب دوبارہ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آخری بار گزارش کروں گا. بزرگوں کو زحمت نہیں ہے، جوان دوستوں سے گزارش ہے، اس فاصلے کو عبور کیجیے. جو پیچھے بیٹھے ہیں یہاں آگے تشریف لائیے، یہاں دائیں ہاتھ کی طرف بھی جگہ خالی ہے. جو یہاں بیٹھے گا اصحاب یمین میں سے ہو جائے گا، لہذا درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے. آ جائیے، اس طرف آ جائیے، آئیے آئیے، جگہ خالی ہے، آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو اور ہمیں دونوں کو زحمت نہ ہو. ایک اور درود پڑھیے، محمد و آل محمد. اقتباس کا مطلب پہنچ گیا. جناب زینب علیہ کے خطبوں کی سب سے پہلی اور نمایاں خاصیت یہ ہے، جو کلام اہل بیت میں جا بجا نظر آئے گی، اور کسی حد تک ہم اہل منبر اور خطبہ کے بعد میں بھی یہ اقتباس نظر آتا ہے. وہ کیا ہے کہ جناب زینب علیہ نے اپنے ان مختصر ترین خطبوں میں جا بجا قرآن کی آیات سے اقتباس کیا، جا بجا قرآن کی آیات کا تذکرہ کیا. یہ بات آپ کو تمام کلام اہل بیت میں نمایاں نظر آئے گی. یا یوں کہیے کہ قرآن ناطق کے کلام کے ساتھ قرآن صامت ایسا ملا ہوا نظر آئے گا کہ اگر زیر و زبر نہ لگے ہوں، اگر آیت کا نشان نہ لگا ہو، یقین جانیے بڑے سے بڑے ادیب کے لیے فرق بتانا مشکل ہے. توجہ کر رہے؟ جناب زینب علیہ کے خطبوں میں یہ اقتباس بہت واضح ہے. 2 خطبے ہیں نا، اور بڑے مختصر ہیں. بظاہر یہ چند دقیقوں کے خطبے تھے، یہ طویل و عریض خطبے نہیں تھے. اللہ اکبر، توجہ نہیں کر رہے عزیزوں. جس کا چند لمحوں کا خطبہ شام کے تخت کو تختہ کر دے، اگر وہ طویل گفتگو کر جاتی تو کیا ہوتا؟ اللہ، چند لمحوں کے خطبے، چند دقیقوں کے خطبے. ان دونوں خطبوں میں ملا کر ہم دونوں خطبوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ ہماری نظر خطبے کی تاریخی حیثیت پر نہیں ہے، اس کی معنوی حیثیت پر ہے. لہٰذا ان دونوں خطبوں میں شہزادی نے کل ملا کر 11 قرآن کی آیتوں سے اقتباس لیا. 11 مرتبہ قرآن کی آیتیں مختلف مقامات پر پڑھی. میں نے آپ کی، اب یہ اپنے آپ میں ایک خاصیت ہے، ایک امتیاز ہے، مگر یہ امتیاز تو تمام اہل بیت کے کلام میں ہے. میں نے اشارتاً یہ بھی کہہ دیا، ہم خطبہ کی بات میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی
کہ اپنی بات کے درمیان قرآن کی آیت لاتے ہیں، کسی شاعر کا شعر لاتے ہیں، تو اقتباس تو میں بھی کر رہا ہوں، اقتباس جناب زینب علیہ نے بھی کیا، تو میرے اور ان کے اقتباس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو فرق ہے نا، یہی ان کے خطبے کو ممتاز بناتا ہے۔ آج وہ فرق آپ تک پہنچا پاؤں۔ توجہ ہے نوجوان دوستوں کی؟ جناب زینب علیہ، اللہ اکبر۔ پہلے ہم ایسوں کی سن لیجئے کہ ہم جب اقتباس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم آپ کی خدمت میں قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں اور اس آیت کے گرد ہماری تقریر چلتی ہے۔ یہ ان کی بات ہے کہ جو قرآن و اہل بیت کی بات کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت سے بات شروع کرتے ہیں، درمیان میں کلام اہل بیت جا بجا آتا رہتا ہے۔ مگر پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، خود اس سنج سے وابستگی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، جو آیت ہم چنتے ہیں، جس آیت کا انتخاب ہم کرتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس آیت کے گرد مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ جا کر کبھی قرآن میں جو پہنچ جائے عزیزوں، آپ جا کر کبھی قرآن میں اس آیت کو نکال کر دیکھیے گا، اس سے پچھلی آیت کی تلاوت کیجئے گا، اس سے اگلی آیت کی تلاوت کیجئے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلی اور اگلی آیت بھی اس موضوع سے جڑی ہوئی ہو جس موضوع پر ہم نے اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ یہ ہے ہمارا حال کہ جب ہم اللہ کی لاریب کتاب سے اقتباس کریں، وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو کتنا ہی جان سکتے ہیں، ہمیں علم قرآن سے کتنا ہی نصیب ہو گیا، ہم اللہ کی لاریب کتاب کی آیت کے اسرار کو کتنا ہی جان لیں گے، مگر وہ شہزادی کے جس کے گھر میں قرآن اترا ہو، وہ کہ جو خود قرآن کے ہر اسرار و رموز سے واقف ہو، ہم بھی اقتباس کرتے ہیں۔ شہزادی زینب علیہ نے اپنے خطبے میں 11 قرآنی آیات کو چنا، اس اقتباس کو لیا اور ان کی تلاوت کی، مگر شہزادی زینب علیہ کے اقتباس کی خاصیت یہ تھی، میری شہزادی کے خطبوں میں ان آیتوں کا امتیاز یہ تھا، فقط اس آیت کو نہ دیکھیے، اس آیت کے شان نزول کو اٹھا لیجئے، اس سے پچھلی آیتوں کو اٹھا لیجئے، اس کے بعد والی آیتوں کو اٹھا لیجئے، یہ پورا سینیریو اس جگہ پر ہو بہو منطبق اور اپلائی ہوتا نظر آتا ہے جس مقام پر شہزادی زینب علیہ نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ گویا کہ جب شہزادی زینب علیہ نے کسی مقام پر کسی آیت کا انتخاب کیا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت اسی مقام کے لیے نازل کی گئی تھی۔ 11 آیتیں اس پورے بیان، یہ تو مدعا ہے نا میرا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آئے گی۔ جہاں شہزادی نے قرآن کی کسی آیت کا انتخاب کیا، اللہ اکبر، کون کر سکتا ہے قرآن کی آیت کا ایسا انتخاب سوائے دختر امیر المومنین کے؟ ہم قربان ہو شہزادی کے اسے خطبے پر، ایسا اقتباس کیا کہ اس سے پچھلی آیت ہو، اس سے اگلی آیت ہو، آیت کا شان نزول ہو بہو اپلائی ہوتا ہے، منطبق ہوتا ہے اس سچویشن پر، اس سینیریو پر کہ جہاں جس سچویشن میں شہزادی زینب علیہ نے وہ آیت پڑھی ہے۔ یہ بات، یہ نقطہ پہنچ گیا، جس حد تک بھی پہنچ گیا، اور شہزادی کی عظمت پر ایک درود پڑھیے۔ شہزادی کے خطبوں کی دوسری خصوصیت، دوسرا امتیاز کہ جو آج کے دور میں اور ضروری کر دیتا ہے ان خطبوں پر بات کرنا، ان خطبوں کا چرچا کرنا، ان خطبوں کو سب کے کانوں تک پہنچا دینا۔ شاید 1400 سال پہلے کسی نے جب اس خطبے کو سنا ہو تو اسے لگا ہو یوں ہی شہزادی ایک بات فرما گئی، مگر آج 1400 برس کے بعد اس دوسری خصوصیت اور اس امتیاز کی اہمیت ہمیں یہاں بیٹھ کر سمجھ آتی ہے کہ جب آج بھی دنیا میں سب لوگ اپنے اپنے الو سیدھے کرنے میں لگے ہیں تو کچھ
پٹھے یزید کا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر، مگر یزید کے طرفداروں کے لیے میں اس سے زیادہ محترم زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ کاش یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا نا، نہ جانے کب کسی پر حب یزید طاری ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس سال اس برس کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں لوگوں پر، نہیں معلوم یزید کی محبت طاری ہوتی ہے یا بغض حسین غالب آتا ہے، کہ آج بھی لوگ بیٹھ کر یزید کے دامن کو اس کے گناہوں سے دھونے کی کوشش میں ہیں۔ بیویوں کی اسیری کب ہوئی، اس نے کب بے احترامی کی، یہ بات تو کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہے، یہ سب تو ضعیف ہے، یہ سب آپ کے کانوں میں سنا ہے نا انہی دنوں میں۔ کاش کہ جس طرح دوسرے معاملات پر، دوسرے مسائل پر، دنیاوی مسائل پر ہم اتنا فوکس کرتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں، کاش کہ جب کوئی یزید کا دفاع کر رہا ہو تو ہم اسے اپنا مسئلہ سمجھیں۔ کاش کہ جب بھی دنیا میں کوئی اٹھے اور یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کرے تو ہم جناب زینب علیہ کی زبان میں اس سے بات کر سکے۔ دوسرا امتیاز، دوسری خاصیت جو شہزادی زینب علیہ کے خطبوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ شہزادی زینب علیہ نے کربلا کے واقعے اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے حقیقی ذمہ داروں کے چہرے سے نقاب کو کھینچ لیا۔ شہزادی نے اپنے خطبے میں ایک بار نہیں، کئی مرتبہ، فقط پہلی لیئر نہیں، لیئرز میں جو واقعے کربلا کے ذمہ دار تھے، توجہ ہے عزیزوں، ان تمام کے چہرے سے نقاب کو ہٹا لیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یزید نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اس نے تو کوئی توہین نہیں کی خانوادہ رسالت کی، وہاں تو کوئی اسیری نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہہ اٹھے کہ انعام و اکرام دے کر واپس کربلا بھیجا تھا۔ یقین جانیے تاریخ میں اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا اگر دربار یزید میں علی کی دختر نے خود یزید کو مخاطب کر کے یہ بات نہ کی ہوتی، اظننت یا یزید بعد ان ضیقت علینا اقطار الارض وضیقت علینا آفاق السماء واصبحنا نساق الیک، اے یزید جب تم نے ہم پر زمین و آسمان کو ظاہری طور پر تنگ کر دیا اور آل رسول کو اسیر اور قیدی بنا کر تیری سمت لایا گیا، اب ظننت یا یزید کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے نزدیک تو محترم ہے؟ تفصیل آئے گی ان مطالب کی، مگر فقط شہزادی کا یہ جملہ کہنا، فرمانا ظننت یا یزید، یہ بتا رہا ہے کہ ذمہ دار کون ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو، شہزادی نے مجرموں ذمہ داروں کا تعین کر دیا۔ فقط اتنا نہیں، ایک مرحلہ اور آگے بڑھا، یبن الطلقاء، اللہ اکبر، اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے، یبن الطلقاء، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، تفصیل آئی گی اگر وقت ملا تو۔ شہزادی نے یبن الطلقاء کہہ کر بتا دیا کہ فقط یہ نہیں، یہ تسلسل ہے جو واقع کربلا کا مجرم ہے، اور فقط یہاں تک یزید اور اس کے خاندان تک بات نہیں رکی، وَسَيَعْلَمُ مَنْ أَمْكَنَكَ بِالرِّقَابِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اے یزید تو نہیں، فقط تنہا نہیں، جس کسی نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کیا ہے، جس کسی کے کندھوں پر قدم رکھتے ہوئے تو تخت حکومت تک پہنچا ہے، ان قریب وہ بھی جان جائیں گے کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے کیسا بدلہ ملتا ہے۔ یا علی مشکل کشا، اللہم لعن اول ظالم ظلم۔ شہزادی نے یہ بھی بتا دیا کہ ڈائریکٹ ذمہ دار کون ہے اور ذمہ داری اور جرم کا یہ تسلسل کہاں تک چلا جاتا ہے۔
یہ شہزادی کے خطبے کا ایک بہت بڑا امتیاز کہ آج جب بھی کوئی یزید کا دفاع کرنا چاہے گا تو شہزادی زینب کا خطبہ اسے للکار رہا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اللہ بڑی درود پڑھیے شہزادی زینب علیہ مجھے اندازہ ہے یہ باتیں تھوڑی سی شاید سخت ہو، تھوڑی سی شاید مشکل ہو، شاید مزاج پر گرا ہو، مگر کیا کیا جائے. یہ خطبہ جناب زینب علیہ ہے، یہ اس خطبے کا لہجہ ہے جس لہجے میں بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. جب دربار یزید ہو، خطبہ جناب زینب علیہ ہو تو بات نرمی سے تو نہیں ہوگی نا. کاش کہ آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں اور موضوع کے ہر مرحلے پہ میرے ساتھ شامل حال رہیں. تیسرا امتیاز جو جناب زینب علیہ کے خطبوں کو باقی تمام خطابات سے جدا کرتا ہے، شہزادی زینب علیہ نے اپنے بیان میں ہر جگہ قرآنی اسلوب کو شامل کیا. پہلا نقطہ کیا تھا؟ قرآن سے شہزادی نے کچھ آیتوں کو پڑھا، کچھ آیتوں کا اقتباس کیا، یہ الگ بات ہے. تیسرا امتیاز یہ کہ اپنے خطبے میں قرآنی آیتوں کے اسلوب کو شامل رکھا. جس طرح سے خدا جرم کرنے والوں اور اس جرم میں شریک ہونے والوں اور اس جرم پر خاموش رہ جانے والوں کو قرآن میں ڈانٹ کر مخاطب کرتا ہے، جس طرح خدا ان کی توبیخ کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، انہیں رسوا کرتا نظر آتا ہے، شہزادی زینب علیہ اپنے خطبوں میں حسین کی مدد نہ کرنے والوں کو ویسے ہی رسوا کر دی نظر آئی. یا اہل القتل والغدر، اے دھوکے باز لوگوں. اللہ، یہ ایک جملہ میں کہہ گیا، یہ پوری تفصیل ہے کس طرح سے قرآنی اسلوب کا استعمال کر کے شہزادی زینب علیہ نے لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے، انہیں ان کی حقیقت سے آشنا کروایا ہے. جو کربلا میں حسین کو تنہا چھوڑ کر اپنی نماز اور روزے کے بھروسے بیٹھے ہوئے تھے، شہزادی زینب علیہ نے انہیں ان کی اصلیت یاد دلائی. یہ شہزادی کے خطبے کا تیسرا اور ایک اور بہت بڑا امتیاز، اس پر بھی تفصیل آئے گی. اگر توجہ میرے ساتھ ابتدا سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھیے. چوتھا اور بہت اہم، یا شاید اس حقیر کی نگاہ میں سب سے اہم امتیاز جو شہزادی زینب علیہ کے خطبوں کا ہے، چوتھا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی خصوصیت، سب سے زیادہ اہم بات کہ جو شہزادی زینب علیہ کے خطبوں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر یا امیر المومنین. عزیزو غور کیجئے گا، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور آسانی سے پہنچا سکوں. ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی کسی بھی چیز کا مقابلہ ہوتا ہے، چاہے کوئی اسپورٹس کا ہو، چاہے کوئی الیکشن ہو، کوئی بھی مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے کا کے نتیجے سے پہلے دونوں طرفوں کا لہجہ مختلف ہوتا ہے. آج میں پہنچا سکوں توجہ ہے عزیزوں. مقابلے کا نتیجہ آنے سے پہلے، نتیجے کا دن آنے سے پہلے دونوں طرفوں کا لہجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی عروج پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں اطراف کا کانفیڈنس اپنی معراج پر ہوتا ہے. کیوں؟ اسے بھی یہ لگ رہا ہے میں ہی جیتوں گا، اسے بھی یہ لگ رہا ہے میں ہی جیتوں گا. مگر نتیجہ آ جانے کے بعد دونوں کا لہجہ بدل جاتا ہے. اب جب نتیجہ آ جاتا ہے تو جو ہارنے والا ہوتا ہے اس کی اسپیچ، اس کی تقریر کو لوزنگ اسپیچ کہا جاتا ہے. جو جیتنے والا ہوتا ہے اس کی تقریر کو وننگ اسپیچ کہا جاتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، نہ اس نے کچھ کہا نہ اس نے کچھ کہا، ان کی تقریر میں یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ جواب آتا ہے یہ فرق ان کے لہجے، ان کے الفاظ کا انتخاب، ان کی خود اعتمادی اور مستقبل پر اور خود پر ان کے بھروسے سے چھلکتا ہے کہ یہ جیتنے والے کی تقریر ہے یا یہ ہار جانے والے کی تقریر ہے. بات پہنچ گئی عزیزوں. جناب زینب علیہ کے خطبوں کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ شہزادی کی زبان اور لہجہ بتا رہا ہے یہ جیتنے والے کا خطبہ ہے، ہارنے والے کا نہیں ہے.
سب سے بڑا امتیاز، ذرا تصور تو کیجئے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، مصائب سے دور ہوں، میں ابتدا میں تمہید عرض کر چکا ہوں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، بھائی اور خاندان قتل ہو چکا ہے، قیدی ہیں، ظالم کے دربار میں ہے، ظالم تخت پر ہے، مگر جب خطاب کر رہی ہیں تو لہجہ بتا رہا ہے کہ ہم غالب ہیں تو مغلوب ہے، ہم جیتے ہوئے ہیں تو ہارا ہوا ہے، ہم فتح یاب ہیں تو شکست یافتہ ہے۔ مثال دے دوں عزیزوں، اللہ اکبر، اب ان لہجے، اس خطبے کے ان الفاظ میں، ان الفاظ کی کاٹ کو محسوس کیجئے گا، ان الفاظ کی دھار کو محسوس کیجئے گا، یہ کتنی کاری ضرب تھے اس وقت کہ دربار میں قیدی بن کر آئی ایک شہزادی، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے کو کہہ رہی ہیں کہ قیدک وسع سعیک وناصب جہدک، اے یزید تجھے جتنا مکر کرنا ہے کر لے، وسع سعیک تجھے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، وناصب جہدک تجھے جتنی جان لگانی ہے نا لگا لے۔ اللہ اکبر، محسوس تو کیجئے اس لہجے کو، اے یزید تجھے جتنی طاقت لگانی ہے لگا دے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم نہ تو ہماری یاد کو مٹا سکے گا نہ تو ہماری وحی کو مار سکے گا۔ اللہ اکبر، جملے کس کے جملے ہیں؟ یہ کون سا لہجہ ہے؟ یہ جیت کرانے والے کا لہجہ ہے یا والعیاذ باللہ شکست خوردہ کا لہجہ ہے؟ تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تبلغ امدنا، تو ہماری انتہا تک نہ پہنچ پائے گا، تو جتنی کوشش کر لے ہمارے خاتمے کی تو ہماری انتہا تک نہ پہنچ پائے گا، ولا تمیت وحینا، اے یزید تو جتنی کوشش کر لے۔ یہ دختر امیر المومنین خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہیں، واللہ خدا کی قسم تو ہماری وحی کو نہ مٹا پائے گا۔ خود شہزادی کا یہ جملہ ارشاد فرمانا، اس ترکیب پر غور کیجیے گا عزیزو، کیونکہ آگے جا کر آئندہ دنوں کی گفتگو میں ہم ان الفاظ کی گہرائی میں اتریں گے تاکہ خطبے میں پوشیدہ گوہر نایاب ہمارے سامنے آ سکے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو وحی الہی کو نہیں مٹا پائے گا، لا تمیت وحینا، تو ہماری وحی کو نہیں مٹا پائے گا، ولا تمحو ذکرنا، تو ہماری یاد کو نہ مٹا پائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس دنیا پر روئے زمین پر ایک نگاہ ڈالیے اور مجھے اس سوال کا جواب دیجیے، اور دنیا والوں سے میرا یہ سوال ہے، پوری روئے زمین کو دیکھ لو اور پھر اس سوال کا جواب دو، کیا دربار شام میں اس قیدی بی بی نے اس بادشاہ کے سامنے سچ نہیں کہا تھا؟ تو ہماری یاد نہ مٹا پائے گا۔ اللہ اکبر، کاش کہ ان جملوں کی حقیقت ہم تک پہنچ جائے۔ شہزادی نے یہ جو 2 سے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں نا، یہ ان کے خطبے کا 5واں امتیاز بھی سمجھیے، اور آج کی حد تک یہ آخری مرحلہ کے جس پر میں آج اپنی گفتگو کو روک دوں گا، کل سے ان تمام مراحل کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شہزادی نے ان 2 سے 3 جملوں کے ذریعے فقط قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تبلغ امدنا، یہ جو 2 سے 3 جملے ہیں نا، شہزادی نے یزید ملعون کے دل میں موجود نیت کو بھی آشکار کر دیا۔ لوگ بحث کرتے ہیں نا کربلا میں امام حسین کا مقصد کیا تھا، بحث یہ بھی ہونی چاہیے کہ کربلا برپا کرنے سے پہلے یزید کا مقصد کیا تھا۔ جو کر رہے یہ بھی تو ایک بحث ہے، یہ بھی تو اس واقعے کو دیکھنے کی ایک جہت ہے۔ امام حسین تو ظاہری اپنے گھر میں تشریف فرما تھے نا، مدینے کے گورنر کو جب حکم دیا گیا یزید کی جانب سے
یا تو حسین سے بیعت لو والعیاذ باللہ، یا حسین کو قتل کر دو۔ یزید کے دل میں کیا خواہش تھی؟ یزید کس ہدف کے تحت امام حسین کو قتل کرنے پر درپے تھا، آمادہ تھا؟ یزید کس ہدف کے تحت آل رسول کو اس طرح سے قیدی بنا کر اپنے پاس بلوا رہا تھا؟ یزید کا کیا ہدف تھا؟ شہزادی نے ان چند جملوں میں یزید کے پوشیدہ اہداف بھی گنوا دیے اور کس انداز سے ہر ایک ہدف میں وہ ناکام رہا یہ بھی اعلان کر دیا۔ فواللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہماری یاد نہیں مٹا پائے گا۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ اس کے شعر ہے نا، لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو تمام عالم اسلام کے مورخین نے لکھے ہیں۔ جب آل رسول کا قافلہ پہنچا ہے تو کیا شعر کہے؟ ملعون نے، کافر نے، زندیق نے، پلید نے۔ اب اس قافیے کو ذہن میں رکھیے گا عزیزوں، یزید اور پلید کا قافیہ بڑا خوبصورت ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا والعیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشا۔ کہتا ہے کہ یہ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے، سربراہی کے لیے، سلطنت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، لعبت، ایک کھیل کھیلا تھا۔ یہ یزید کے جملے ہیں۔ فلا ملک جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم اب محمد کے بعد آل محمد کو بھی برداشت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال یزید کا نہیں تھا، یہ اس سے بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ جب کسی نے یہ بھی کہا تھا نبوت اور خلافت ایک خاندان میں جمع نہیں ہونے دیں گے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ کیا چاہتا تھا کہ اب بنو ہاشم کا تذکرہ مٹ جائے، بنو ہاشم کی یاد مٹ جائے۔ شہزادی زینب علیا نے بتا دیا لا تمحو ذکرنا، تو کچھ بھی کر لے ہماری یاد نہ مٹا پائے گا۔ ہدف بھی بتا دیا اور کیسے وہ ہدف ناکام رہا یہ بھی بتا دیا۔ اگلا جملہ شہزادی کا، ولا تمیت وحینا، کتنا عجیب جملہ ہے عزیزوں، تو ہماری وحی کو موت نہیں دے پائے گا، تو ہماری وحی کو وحینا۔ اللہ اکبر، اس رومال کو آپ میں سے کوئی بھی میرا رومال نہیں کہہ سکتا۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، صرف میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی علی سبیل المجاز ہے کیونکہ ہر شے ابتداءً و حقیقتاً اللہ کی ملکیت ہے۔ اب جس تک بھی یہ جملہ پہنچے، صرف یہاں موجود افراد میں میں کہہ سکتا ہوں یہ میرا ہے، کیوں؟ اسے میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ لا تمیت وحینا، دربار شام میں سوائے شہزادی زینب و علی ابن الحسین یا محمد باقر کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ ہماری وحی ہے۔ بہت لوگ دنیا میں، اب حوالے کر کے گزر جاؤں گا، بہت لوگ دنیا میں یہ کہتے نظر آئیں گے یہ نبی ہمارے ہیں، مگر کوئی بھی یہ نہ کہہ سکا یہ وحی ہماری ہے۔ یہ خاندان محمد ہے کہ جو کہتے نظر آئے نبی بھی ہمارے ہیں اور وحی بھی ہماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں اتری ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں عزیزو، لا تمیت وحینا، یہ جو وحی کا اضافہ شہزادی نے اپنی جانب کیا ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے پورا اسلام انسان کو سمجھ آ جائے گا۔ تو ہماری وحی کو مار نہیں سکتا، تیری کوشش یہی تھی، تیرا ہدف یہی تھا کہ ہماری وحی کو منقطع کرتے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا یہ تھا کہ آل رسول کے خاندان کو ختم کر کے مخلوق کا، اس خلق کا اپنے برحق پروردگار سے جو رشتہ ہے، جو حجت خدا کے ذریعے سے قائم ہے، اس رشتے کو توڑ دے۔ اسی رشتے کی بقا کا، اس کی ضمانت کا ایک راستہ یہ وحی ہے نا، یہ پیغام الہی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی حجتوں نے اس مخلوق کو اللہ تک جوڑ دیا۔ یزید چاہتا یہ تھا کہ جو اللہ کا مخلوق سے رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ پھر میرے خاندان کی حکومت رہے۔ شہزادی نے اس کا ہدف بھی بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ تو اس ہدف میں بھی ناکام رہا۔
ولا تمیت وحینا، تو ہماری وحی کو مار نہیں پائے گا۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، خوب غور کیجیے گا، توجہ میرے ساتھ ہے؟ اگر آمادہ ہے ابتدا سے آخر تک تو شہزادی کی عظمت پر ایک درود پڑھیے۔ تو ہماری وحی کو مار نہیں پائے گا، تو ہماری وحی کو روک نہیں پائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آخری وحی کب نازل ہوئی تھی؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ کائنات کے رسول کے اس دنیا سے تشریف آوری سے پہلے، متفق ہیں؟ وحی اور سلسلہ وحی رک چکا تھا نبی کی رحلت سے پہلے۔ رسول کی اس دنیا سے پردہ فرمانے سے وحی الہی منقطع ہو گئی، یہی عام تاثر ہے نا۔ اب وحی کی تعریف کیا ہے؟ اب آپ ٹرمینالوجی میں جائیے تو کیا تعریف ہے کہ فرشتے کا اللہ کے نمائندے تک، یا یوں کہیے کہ اللہ کے ایک نمائندے کا دوسرے نمائندے تک پیغام لے کر آنا۔ خوب غور کیجیے گا، ہماری ظاہری نگاہ میں تو وحی منقطع ہو گئی رسول کی رحلت سے، پھر یہ کون سی وحی ہے کہ جس کے بارے میں شہزادی دعویٰ فرما رہی ہیں، بیان فرما رہی ہیں، تو ہماری وحی کو نہ مٹا پائے گا۔ خوب غور کیجیے گا، اگر قرآن کی طرف نگاہ کریں، ایک دو جملے زحمت ہے تمام، اگر قرآن کی طرف نگاہ کریں تو وحی کئی قسموں کی ہے۔ کبھی وحی اللہ کے نبی پر نازل ہوتی بتائی جاتی ہے، کبھی یہ وحی اللہ کے نبی کے وصی پر نازل ہوتی بتائی جاتی ہے۔ یہ فرق واضح رہے، یہ وحی نبوت نہیں ہوتی۔ خوب غور کیجیے گا، کبھی جو نہ نبی ہو نہ وصی ہو مگر اللہ کی حجت ہو، اللہ کی جانب سے مخلوق پر نشانی ہو، قرآن میں اس کی جانب وحی اترتی دکھائی دیتی ہے۔ مثال دوں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی۔ اب آپ خوب بحثیں کرتے رہیے کہ یہاں لفظ سے یہ مراد ہے وہ مراد نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کر دیا، اب اس لفظ سے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے۔ یقیناً یہ وحی نبوت نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ یقیناً یہ وحی نبوت نہیں ہے، وحی کے کئی مرتبے ہیں، کئی مرحلے ہیں، مگر قرآن میں اللہ اس پر بھی وحی نازل کرتا نظر آیا، اسے بھی پیغام دیتا، اس کی بھی رہنمائی کرتا من اللہ نظر آیا کہ جو نہ نبی ہے نہ وصی ہے۔ جناب موسیٰ کی مادر گرامی، ایک اور مقام، یہ تو نبی کی ماں ہے نا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے عیسیٰ کے حواریوں پر وحی کی۔ عیسیٰ کے حواری نبی تھے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ کیا نبی کے وصی تھے؟ کیا کائنات میں سب سے افضل ترین حواری اور صحابی یہی تھے؟ اب یہاں ضمن یہ بھی سن لیجیے کہ جب بات آئے عیسیٰ کے حواریوں کی تو قرآن میں اللہ ان کا کلام نقل کرتا نظر آتا ہے کہ اپنے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے عیسیٰ کے حواری ہیں، عیسیٰ کے صحابی ہیں، زندگی بھر عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جاتے رہے ہیں، ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، مگر جب بات ان کے عقیدے کی آئے تو اللہ ان سے ہی نقل کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، جب حواریوں نے جناب عیسیٰ سے کہا هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ، کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی اتنی استطاعت ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی عقیدہ توحید میں اپنے کمال پر ہو، کوئی پروردگار کے حق معرفت رکھتا ہو، کیا کبھی نبی سے یہ سوال کر سکتا ہے کیا آپ کا رب یہ کام کر پائے گا؟ غور کیجیے گا عزیزوں، یہ ہے ایک طرف جناب عیسیٰ کے حواری کہ جو یہ پوچھتے نظر آئے هل يستطيع ربك، کیا آپ کا پروردگار اس کام کی استطاعت رکھتا ہے؟ ایک طرف نظر آتے ہیں کربلا میں حسین کے حواری کہ جب حسین انہیں خط لکھے تو کیا لکھے؟ الى رجل فقیہ، انتہائی سمجھدار انسان،
انتہائی عالم انسان، انتہائی دیندار انسان، انتہائی صاحب عقیدہ انسان حبیب ابن مظاہر کی جانب یہ خط ہے، مگر ان حواریوں پر بھی وحی الہی نازل ہوئی۔ کیفیت کیا تھی؟ ایک تفصیلی بحث ہے، قرآن نے یہ لفظ استعمال کر دیا، توجہ ہے، وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا عَزِيزٌ، حواریوں تک پہ وحی نازل ہوئی۔ وحی یعنی فرشتے کا اللہ کی جانب سے پیغام کا لانا، نبی تشریف لے گئے، وحی نبوت منقطع ہو گئی، مگر قرآن گواہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر وہ ہے کہ فرشتے اترے نہیں، آج بھی اترتے ہیں، روح القدس اترا نہیں، آج بھی اترتا ہے، کیا لے کر؟ ہر امر لے کر۔ سوال ہے نا کس کے پاس جاتا ہے؟ ہر دور میں جو محمد کا نمائندہ ہوتا ہے، جو محمد کا وصی ہوتا ہے، آج بھی سورہ قدر کی گواہی ہے، شب قدر میں فرشتہ اس کے در پہ آتا ہے، پیغام الہی پہنچاتا ہے۔ یا علی، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ شہزادی زینب علیا بتا گئی، تو جتنی کوشش کر لے ہم سے ایک فضیلت کو نہ چھین پائے گا، تو ہم سے مال چھین سکتا ہے، تو ہمارے لوگوں کو قتل کر سکتا ہے، مگر فضیلتوں کا جو تاج اللہ نے ہمیں پہنایا ہے، اگر قیدی بھی ہوں گے تو یہ تاج تو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ولا تمیت وحینا، تو جتنی کوشش کر لے سلسلہ وحی کو، سلسلہ پیغام رسانی کو، ہماری وحی کو نہ مار سکے گا۔ یہ دیکھ علی ابن الحسین حیات ہیں، ان کے فرزند محمد باقر حیات ہیں، محمد باقر کے بعد ان کے فرزند جعفر صادق نے آتا ہے، یہ سلسلہ امامت، یہ سلسلہ طہارت، یہ سلسلہ حجیت چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہمارے آخری ظہور فرمائیں گے۔ ایک درود پڑھیے امام زمانہ کے ظہور۔ اللہ اکبر، بات پہنچی عزیزو۔ اے عزیز، تو جتنے اہداف لے کر قتل حسین کا درپے تھا، تجھے قتل حسین سے، عجیب جملہ ہے شہزادی کا، وَلَا تَتَحَرَّضْ عَنْ عَارِهَا، تجھے قتل حسین سے تیرا ایک ہدف بھی پورا نہیں ہوا، تجھے قتل حسین سے صرف ایک چیز ملی، اور وہ چیز تو اس سے کبھی اپنا دامن نہ چھڑا پائے گا۔ شہزادی نے فقط یہ نہیں بتایا تو کن چیزوں سے محروم رہا، یہ بھی بتایا کہ تجھے ملا کیا۔ توجہ ہے؟ اے یزید، ایک چیز ہے کہ جو قتل حسین کے بعد تیرے نصیب میں آئی اور تا قیامت، اور قیامت کے بعد بھی تو اس سے اپنا دامن نہ چھڑا پائے گا، وہ کیا ہے؟ فلا تتحرض عن عارها، اب قتل حسین سے جو پستی تیرے گلے سے آ کر لگ گئی ہے، جو رسوائی تیرے نصیب میں آ گئی، تا حیات اس رسوائی سے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ چاہے لوگ جتنی کوشش کر لے، چاہے اچھے سے اچھا واشنگ پاؤڈر یوز کر لے، یزید کے دامن پر جو عار، جو رسوائی، جو تحقیر، جو ذلت لکھ دی گئی ہے، فقط دامن پر نہیں، پیشانی پر بھی، وہ تا قیام قیامت کوئی مٹا نہ پائے گا۔ یہ وعدہ ہے علی کی بیٹی کا، یہ وعدہ شہزادی نے کب کیا، کن حالات میں کیا؟ اللہ اکبر۔ اب بات آ گئی ہے خطبے کے کچھ امتیازات آپ کو سنا دیے، تو اب ذرا اس خطبے کا ایک تاریخی پس منظر بھی سن لیجیے۔ راوی ہے یحییٰ مازنی، روایت نقل کرتا ہے کہ میں شہر کوفہ میں امیر المؤمنین کے دور حیات میں مولا کا پڑوسی تھا، مگر نہ میں نے جناب زینب بنت امیر المؤمنین کی آواز کو کبھی سنا، نہ میں نے شہزادی کی قامت کو کبھی دیکھا۔ غور تو کیجئے،
کہ شہر کوفہ کے حالات تھے. یہی شہر کوفہ ہے کہ جب امیر المومنین کی بیٹیوں کو اس شہر کے بازار میں لایا گیا. راوی نے کیفیت یہ لکھی ہے کہ جن اونٹوں پر سوار کیا گیا وہ بے کجاوا تھے، وہ بے سایہ تھے. کوفے میں جن کے بابا نے حکومت کی تھی ان کی بیٹیوں کو کوفے میں ایسے داخل کیا گیا، راوی کہتا ہے گویا کہ روم اور دیلم سے غیر مسلمان قیدیوں کو لایا جا رہا ہو. راوی کہتا ہے ولم ارا خفرتن. اب یہ روایت کا لفظ ہے، کاش یہ پیغام ہمارے گھروں تک پہنچ جائے، ہماری مستورات ہماری بیٹیوں تک پہنچ جائے. راوی نے شہزادی زینب علیہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہوا ہے خفرتن، ولم ارا خفرتن کا، تو جانتے ہیں خفرتن کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر خاتون کو کہتے ہیں امرأہ، مگر خفرہ اس خاتون کو بولتے ہیں کہ شرم و حیا میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو. شرم و حیا میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جو کبھی کسی غیر محرم سے بات نہ کرتی، جسے کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا نہ ہو، نہ اسے دیکھا ہو نہ اس کی قامت کو دیکھا ہو. میرا آپ سے سوال ہے، بیٹیوں والے ہو جن کی بیٹیاں شرعی حجاب کرتی ہیں، جب غیر مرد سے کبھی بات کرنی پڑی کتنا جھجکتی ہیں. راوی کہتا ہے وَلَمْ أَرَى خَفِرَةً قَطُّ أَنْتَقَ مِنْهَا. میں نے ایسی کوئی واحدہ خاتون نہیں دیکھی کہ جو وقت آنے پر اس طرح سے کلام کر سکے کہ جیسے شہزادی کر رہی تھی. وَكَأَنَّهَا تَفْرُغُ عَنْ لِسَانِ أَبِيهَا. گویا کہ شہزادی زینب علیہ اپنے بابا کی زبان میں بات کر رہی ہے. پھر آپ سے سوال ہے، جانتے ہیں مصائب کہاں ہیں؟ مصائب اس کے بعد نہیں ہے، مصائب اس کے پہلے ہیں. وہ نوبت ہی کیوں آئی جو محسوس کر سکے، اپنے جذبے کو آزاد چھوڑے. وہ نوبت ہی کیوں آئی کہ دختر امیر المومنین بازاریوں کے مجمع میں جانتے ہیں جب امیر المومنین نے اپنا دارالحکومت شہر مدینہ سے شہر کوفہ منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اپنے خانوادے کے ساتھ نہیں گئے، فقط حسن و حسین کو اور بعض روایات کے مطابق ابو الفضل عباس کو ساتھ لے گئے، تنہا گئے. کئی دن مولا نے کوفے میں گزارے، کوفے کا تمام انتظام و انصرام اپنے قبضے میں لیا. پھر ایک روز حکم دیا اپنے فرزندوں کو حسن و حسین اور عباس، جاؤ اور اب یہ شہر کوفہ میری بیٹیوں کے آنے کے لائق ہو گیا ہے، جاؤ اب جا کر علی کی بیٹیوں کو شہر کوفہ لایا جائے. یہ 40 ہجری کی تو بات ہے، کوئی بہت قدیمی بات نہیں ہے عزیزوں. ہاں عزیزوں، انتظام یہ ہوا کہ حسن و حسین دائیں بائیں چل رہے ہیں، عباس قافلے کے ساتھ ساتھ قافلے کی رہنمائی کے لیے چل رہے ہیں، قافلے کے محافظ بن کے چل رہے ہیں. علی کی بیٹیاں، علی نے یہ انتظام کیا تھا کہ جب شہر کوفہ کے دروازے پر پہنچ گئی تو علی نے اس قافلے کو شہر کے باہر رکوا دیا. کیوں؟ ارے ابھی دن کی روشنی ہے، جب رات تاریک ہو جائے گی تو علی کی بیٹیاں شہر کوفہ میں داخل ہوں گی. عزیزو اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ جب رات تاریک ہوئی تو منادی نے کوفہ میں ندا دی، اے کوفے والوں خبردار، آج کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. کوفے کے شہر میں تمام شمعوں کو بجھا دیا گیا. کسی نے اس کی مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا آج میری بیٹی زینب کلثوم شہر کوفہ میں اپنے بابا کے گھر آ رہی ہیں. عزیزوں، تاریک رات میں چراغوں کو بجھا کر شہر والوں کو گھروں میں روک کر علی اپنی بیٹیوں کو لینے شہر کوفہ کے دروازے تک آئے ہیں. حسن و حسین کے سائے میں، علی کی حفاظت میں زینب کلثوم اپنے بابا کے گھر تک چلی ہیں. مگر نہ جانے علی کو کیا خیال آیا، شہر کوفہ
کوفہ کے کنارے پر پہنچے، جناب زینب اولیاء کو آواز دی، اے بیٹی زینب ذرا دیکھ یہ کوفے کی فلاں چوک ہے۔ اجرکم اللہ، کچھ آگے بڑھے، اے میری بیٹی زینب ذرا دیکھ یہ کوفے کا بازار ہے۔ تڑپ کر بیٹی نے پوچھا، اے بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو کبھی گھر سے نہیں نکلتی، یہ مجھے آپ شہر کے بازار کیوں دکھا رہے ہیں؟ نہ جانے علی نے کیسے بتایا ہوگا۔ اے زینب کل یہی کوفہ ہوگا، لینے کو نہ بابا ہوگا، نہ حفاظت کو عباس ہوگا، نہ رات کی تاریکی ہوگی، اسی شہر کی گلیوں سے بازاروں سے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت اہل اطہار کا، تجھے واسطہ اسیری اہل حرم کا، بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین تجھے مرہم کا باعث کرا۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآتم حسین۔